الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عیادت کے آداب۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو کیا عمل کرنا چاہیے۔ مریض کی عیادت ضرور کرنی چاہیے۔ عیادت کی حیثیت محض یہی نہیں ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت ہے یا باہمی تعاون اور غمخواری کے جذبے کو ابھارنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا دینی حق ہے اور اللہ تعالی سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی سے تعلق رکھنے والا اللہ تعالی کے بندوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ مریض کی غمخواری، دردمندی اور تعاون سے غفلت برتنا دراصل اللہ تعالی سے غفلت برتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار پڑا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، پروردگار عالم، آپ ساری کائنات کے رب، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، یعنی تو میری خوشنودی اور رحمت کا مستحق قرار پاتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت کے لیے مدعو کریں تو اس کی دعوت کو قبول کرو، جب وہ تم سے نیک مشورے کا طالب ہو تو اس کی خیرخواہی کرو اور نیک مشورہ اس کو دو، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے، تم اچھے رہو، تمہارا چلنا اچھا رہا، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر یا بدن پر ہاتھ پھیریے اور تسلی کے کلمات کہیے تاکہ اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہو اور بے صبری اور شکوہ شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر آنے نہ پائے۔ حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال سے 2/3 کی وصیت کر جاؤں اور 1/3 بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نے کہا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں اور آدھا لڑکی کے لیے چھوڑ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر 1/3 کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا، ہاں، 1/3 کی وصیت کر جاؤ اور 1/3 بہت ہے۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور میرے منہ پر اور پیٹ پر پھیرا، پھر دعا کی، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری آنکھیں دکھنے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے، زید تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تھے تو اس کے سرہانے بیٹھتے تھے، اس کے بعد 7 بار فرماتے تھے، یعنی یہ پڑھتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظیم اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا 7 بار پڑھنے سے مریض ضرور شفا یاب ہوگا، الا یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون یعنی ام الصائب کی عیادت کو آئے۔ ام الصائب بخار کی شدت میں کانپ رہی تھی۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت کا حال پوچھئے اور اس کے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس پہنچتے تو پوچھتے، کیف تحجک، کیسے طبیعت کیسی ہے؟ پھر تسلی دیتے اور فرماتے، لا بأس طہورا انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا اور یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ اور تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے، اللہم اذہب بالبأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء انا شفاءک شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرما دے، اے انسانوں کے رب اس کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی سے شفا کی توقع نہیں ہے، ایسی شفا بخش کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ شور و غل کیجیے۔ ہاں، اگر مریض آپ کا کوئی بے تکلف دوست یا عزیز ہو اور وہ خود آپ کو دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو آپ ضرور اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا اور شور و غل نہ کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ مریض کے متعلقین سے بھی مریض کا حال پوچھیے اور ہمدردی کا اظہار کیجیے اور جو خدمت اور تعاون کر سکتے ہو وہ ضرور کیجیے، مثلا ڈاکٹر کو دکھانا، حال چال کہنا، دوائی وغیرہ لانا اور اگر ضرورت ہو تو مالی امداد بھی کیجیے۔ حضرت ابراہیم بن ابی حبلہ کہتے ہیں، ایک بار میری بیوی بیمار پڑ گئی، میں ان دنوں حضرت ام دردہ کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو فرماتی، کہو تمہاری بیوی کی طبیعت کیسی ہے؟ میں جواب دیتا، ابھی تو بیمار ہیں۔ پھر وہ کھانا منگواتی اور میں ان کے یہاں بیٹھ کر کھانا کھاتا اور واپس جاتا۔ ایک دن جب میں پہنچا اور انہوں نے حال پوچھا تو میں نے بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے اب قریب اچھی ہو گئی ہیں۔ فرمانے لگی، جب تم کہتے تھے کہ بیوی بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دیا کرتی تھی، اب جب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔
غیر مسلم مریض کی عیادت کے لیے بھی آنا جانا چاہیے اور مناسب موقع پا کر حکمت کے ساتھ اس کو دین حق کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ بیماری میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبتاً زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور قبولیت کا جذبہ بھی بالعموم زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے تو اس کو اسلام کی دعوت دی۔ لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا جو پاس ہی موجود تھا کہ وہ باپ کا خیال آ گیا اس کو۔ باپ نے لڑکے سے کہا، بیٹے ابو القاسم کی بات مان لے۔ چنانچہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر آئے، شکر ہے اس اللہ رب العالمین کا جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مریض کے گھر عیادت کے لیے پہنچے تو ادھر ادھر تاکنے سے جھانکنے سے پرہیز کیجیے اور احتیاط کے ساتھ اس انداز سے بیٹھیے کہ گھر کی خواتین پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ ان کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ گھر میں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ حضرت کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب اس خاتون کو گھورنے لگے۔ حضرت عبداللہ کو جب محسوس ہوا تو فرمایا، اگر تم اپنی آنکھیں پھوڑ لیتے تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ جو لوگ اعلانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہو اور نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، ان کی عیادت کے لیے جانا صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب پینے والے جب بیمار پڑیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مریض سے بھی اپنے لیے دعا کرائیے۔ ابن ماجہ میں ہے، جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے فرشتوں کی دعا، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کی مرضی پا کر ہی دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں عیادت کے تعلق سے میں نے آپ تمام کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم تمام کی زندگیوں میں سکون و چین نصیب فرما، ہم تمام کو مرتے دم تک اسلام کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔